صرف اور صرف 20% گھرانے ملک کی ٹوٹل 83% دولت کے مالک، جبکہ نیچے کے 60% گھرانے جن کے پاس صرف ملک کی 4% دولت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں صرف چند لوگ ملک کی زیادہ تر دولت کے مالک ہیں اور کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا پاکستان کی حیران کن مالی حقیقتیں اعداد و شمار کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے کل ریزروز کی۔ مڈ اگست 2025 تک پاکستان کے پاس تقریباً 19.5 ارب ڈالر فوراً دستیاب فارن ایکسچینج ریزروز تھے، یعنی یہ لیکوڈ اماؤنٹ تھی۔ اسٹیٹ بینک کے پاس اس میں سے 14.5 ارب ڈالرز موجود ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس اس ٹوٹل اماؤنٹ کے 5 ارب ڈالرز موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں سونے کے ذخائر کی۔ جنوری 2025 میں پاکستان کے پاس تقریباً 64.7 میٹرک ٹن سونا تھا، جو دنیا میں اسے 49ویں نمبر پر پہنچاتا ہے۔ یہ سونا ڈالرز میں 5.85 ارب ڈالر کی رقم کے برابر ہے۔ اگر ہم بات کریں ارب پتی اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کی، تو پاکستان میں ارب پتیوں کی تعداد کم ہے، مگر یہ طاقتور ضرور ہیں۔ شاہد خان، جو کہ یو ایس اے بیسڈ پاکستانی نژاد بزنس مین ہیں، 11.6 ارب ڈالرز کی ٹوٹل ورتھ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ویکیپیڈیا 2023 اور اس کے بعد کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے میاں محمد منشا 5 ارب ڈالرز کی نیٹ ورتھ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یو کے بیسڈ پاکستانی نژاد سر انور پرویز کی بات کی جائے تو وہ 3.1 ارب ڈالر ورتھ کے مالک ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو کی ابتدا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ پاکستان میں ٹاپ کے 20% گھرانے ملک کی ٹوٹل 83% دولت کے مالک ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ مزید اور 20% افراد کو شامل کر لیں تو 40% ٹاپ کے پاکستانی امیر گھرانوں کے پاس پورے ملک کی دولت کا 96% ہے۔ اس سے صاف مراد ہے کہ باقی کے 60% پاکستانی گھرانے ٹوٹل پاکستان کی دولت کے صرف 4% کے مالک ہیں۔ یہ ڈیٹا ایم ایچ آر کالج پی ایس ایل ایم ایچ آئی ای ایس ڈیٹا 2013-14 کے مطابق درست ہے، یعنی صرف ایک پانچواں حصہ ملک کی 80% سے زیادہ دولت کنٹرول کرتا ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر غربت کی حقیقت کی بات کی جائے تو 44.7% پاکستانی آبادی، جو کہ 107 ملین لوگوں پر مشتمل ہے، بین الاقوامی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص فی دن صرف 4.20 ڈالر کے مطابق انکم کما رہا ہے۔ اسی طرح ورلڈ بینک، جیو ٹی وی، ایکسپریس ٹریبیون اور ویکیپیڈیا کے مطابق 16.5% آبادی، یعنی تقریباً 39 سے 40 ملین لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی آمدن فی دن فی شخص صرف اور صرف 3 ڈالرز بنتی ہے۔ یعنی ملک کی ہاف آبادی تقریباً حد غربت سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کے علاوہ ای پی بی ڈی ویلتھ پرسیپشن انڈیکس 2025 کی بات کی جائے تو ٹاپ 10 پبلک لسٹڈ کنگلومیریٹس کمپنیز یہ ہیں۔ ٹاپ پہ 5.90 ارب ڈالرز کی ورتھ کے ساتھ فوجی فاؤنڈیشن گروپ۔ دوسرے نمبر پہ سر انور پرویز کا بیسٹ وے یو بی ایل گروپ، جس کی ورتھ ہے 4.51 ارب ڈالرز۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ 2.59 کی ورتھ کے ساتھ یونس بردرز یا پھر لکی گروپ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ نشاد گروپ اور ایم سی بی، کل ملا کے 2.39 ارب ڈالرز کی ورتھ۔ اینگرو ہولڈنگز کی بھی ورتھ یہی سیم ہے۔ میزان بینک چھٹے نمبر پہ 2.38 ارب ڈالرز کی ورتھ کے ساتھ۔ عارف حبیب گروپ 1.57 ارب ڈالرز کی ورتھ کے ساتھ ساتویں نمبر پہ۔ آٹھویں نمبر پہ آغا خان فنڈ اینڈ ایچ پی ایل 1.96 ارب ڈالرز کے ساتھ۔ 9ویں نمبر پہ اٹک گروپ 1.35 ارب ڈالرز کے ساتھ، اور 10ویں نمبر پہ 1.24 ارب ڈالرز کے ساتھ برٹش امریکن ٹبیکو پاکستان برجمان ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹاپ پرسپیکٹیو بلین ڈالر بزنس گروپس کی بات کی جائے تو ان میں بڑے بڑے نام جیسا کہ پیکڈز گروپ، فاطمہ گروپ، سفائر گروپ، ہلٹن فارما، لیک سٹی ہولڈنگز، میگا اینڈ پانیئر سیمنٹ، جنگ جیو نیوز نیٹ ورک، اور اس کے علاوہ بیکن ہاؤس گروپ جیسے بڑے بڑے ادارے شامل ہیں۔
پاکستان میں ارب پتی افراد کی تعداد جاننا انتہائی مشکل کام ہے۔ سرکاری اعداد و شمار اس کے بارے میں خاموش اور چپ ہیں، جس سے یہ مراد ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس پراپر ڈیٹا سرے سے موجود ہی نہیں۔ اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امیر افراد ٹیکس کا پیسہ چھپانے کے لیے اپنے مالیاتی نظام کو گڑبڑ کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاستدان پاکستان میں اس لسٹ میں شامل ہیں جو کہ ان کو ارب پتی بناتی ہے باقی کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، لیکن چونکہ وہ اکثر حکومت میں رہتے ہیں تو کوئی بھی ان کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ آپ کی رائے میں پاکستان میں مالیاتی عدم مساوات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا خط غربت کے نیچے زندگی گزارنے والے افراد مسلسل محنت نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ دن بدن نیچے سے نیچے جا رہے ہیں؟ اور ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے پاکستان میں انڈسٹریلسٹس کے پاس کہ وہ دن بدن ترقی بھی کر رہے ہیں اور مزید سے مزید پیسہ بھی کما رہے ہیں؟ ریزروز، سونا، ارب پتی، دولت کی غیر مساوی تقسیم اور غربت کے دل دہلا دینے والے عدد و شمار ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ملک میں دولت کس طرح صرف چند ہاتھوں میں مرکوز ہے۔ بے شک پاکستان انہوں نے اس نام پہ حاصل کیا تھا کہ وہ اسلام کو یہاں پہ شریعت کی طرح نافذ کر کے اپنی زندگی اسلامی قوانین کے مطابق گزاریں گے، جہاں پہ انصاف ہوگا اور دولت کا ارتکاز صرف چند ہاتھوں میں نہیں ہوگا، لیکن ان کا خواب 78 سال گزرنے کے باوجود بھی پورا نہیں ہو سکا۔